ہمارے ایک نمازی نے سوال کیا کہ میری بیوی جب سورۃ الکوثر کی ورد کرتی ہے تو اس کا جسم تھوڑی دیر بعد بوجھل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، اور اس طرح اس نے کہا میں جب آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کی تلاوت کرتا ہوں تو میرا جسم بھی بوجھل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مجھے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، آیا ان کلمات میں ایسی کیا خاص بات ہے جس میں تلاوت کرنے سے ہمارے جسم پر اتنا زیادہ پریشر آتا ہے اور ہم اس کو برداشت کیوں نہیں کر پاتے؟ شروع میں تو مجھے اس کا سوال سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب میں نے تھوڑی بہت ڈسکشن کی، اس کے ساتھ گپ شپ لگائی تو اس سے میں نے پوچھا آپ کتنی مرتبہ اس کی تلاوت کرتے ہیں یا ورد کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہزاروں کی تعداد میں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک شخص 40-50 سال پلس ہو، یعنی کہ اس کی عمر 40-50 سال سے زیادہ ہو، اور اس عمر میں وہ کوئی بھی ورد ہزاروں کی تعداد میں ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے کرے گا تو ظاہری بات اس کو گھبراہٹ بھی ہوگی، جسم میں تھکاوٹ بھی آئے گی، بوجھل بھی ہوگا۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کلمات میں کچھ اس طرح کی تاثیر ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، حالانکہ یہ صرف اور صرف ان کا وہم ہے۔ اسی طرح ہمارے بہت سارے لوگوں میں آیت کریمہ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس میں گرمائش کی کافی زیادہ تاثیر ہے، لہٰذا وہ اس کی گرمائش کو ختم کرنے کے لیے تسبیح کو پانی والے برتن میں رکھ کے پڑھتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے تو کہتے ہیں آیت کریمہ چونکہ بہت زیادہ گرم ہے لہٰذا اس کی گرمائش سے بچنے کے لیے تسبیح کو پانی میں رکھ کے پڑھنا چاہیے۔ کوئی کہ خواہ مخواہ کے توہمات جو لوگوں نے اپنے درمیان مشہور کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جادوئی نمبرز، یعنی کہ 21 مرتبہ، 99 مرتبہ، 101 مرتبہ، 999 مرتبہ، اور پھر کہتے ہیں یہ آپ نے 2 دن پڑھنا ہے، 3 دن پڑھنا ہے، 7 دن پڑھنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 40 دن پڑھنا ہے، جسے عام زبان میں ہم چلہ بھی کہتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے توہمات، خرافات قرآن و حدیث سے اس قسم کے الفاظ کا یا اس قسم کے ذکر کا یا اس قسم کے ورد کا یا ان دنوں کا کوئی بھی ثبوت ہمیں نہیں ملتا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ ذکر و اذکار تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتا رہا اور قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے، خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے کہ فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندے تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کیا کروں گا۔ تو سنت کے مطابق ہم لوگ ذکر کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے 3 پوائنٹ نوٹ کریں۔ پہلی بات، جو بھی کلمات آپ تلاوت کر رہے ہیں یا جس کا آپ ورد کر رہے ہیں، قرآن و حدیث میں ان الفاظ کا یا ان کلمات کا موجود ہونا یا ثابت ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات، کوانٹٹی پہ نہیں کوالٹی پہ توجہ دے، مقدار پہ نہیں معیار پہ توجہ دے۔ ایک مرتبہ خشوع خضوع توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا 100 مرتبہ رٹا لگانے سے بہتر ہے۔ اس لیے اگر کلمات کی تعداد قرآن و حدیث میں مذکور ہے تو ٹھیک، اگر موجود نہیں ہے تو جتنا آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، جب تھک جائیں تو چھوڑ دیں۔ تیسری بات، حقوق العباد اور فرائض کا بھی ساتھ خیال رکھیں۔ ہمارے بہت سارے لوگ ذکر و اذکار میں تو کافی زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہوتے ہیں اور 24 گھنٹے تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو حقوق العباد کا وہ بالکل بھی خیال نہیں رکھتے۔ اسی طرح فرض نمازوں میں بھی کافی زیادہ غفلت دیکھنے کو ملتی ہے، لہٰذا ان کلمات کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض اور حقوق العباد کا بھی خیال کریں۔